السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رواہ مسلم او کما قال وقال سبحانہ وتعالی والفجر ولیال عشر وقال سبحانہ وتعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریفات بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، ہم ثنا، پاکیزگی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اس لیے ادا کریں گے کہ اللہ تیرا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ تو نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں اس دین اسلام کے کھونٹے سے باندھے ہوئے۔ نعمت کا احساس بندے کو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر ان آندھیوں میں، ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں کسی درجے میں ٹوٹا پھوٹا اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں تو مڑ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، ورنہ سب لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، فمن اللہ، وہ تیرے رب کا کرم ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو گڑبڑ ہے، فسق و فجور ہے، حکم عدولی ہے، دین سے دوری ہے، جزوی اطاعت ہے، لبرل اسلام ہے یا ماڈریٹ اسلام ہے، فمن نفسک، وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دین کے اس شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں۔ یعنی دین میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں، دین میں کوئی تذبذب نہیں، دین میں کوئی پریشانی نہیں، مسئلہ ہمارا ہے تو اللہ تیرا کرم ہے، کسی درجے میں ٹوٹا پھوٹا دین کے ساتھ جوڑا ہے، اس پہ شکر ادا کریں گے۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں کہا گیا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر یہ شکر گزاری کی تو ہم تم پر اپنی نعمت کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی تو پھر ہماری پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ بہرحال جناب، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی وزنۃ عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتہ۔ بہت پیارے پیارے کلمات بہت سے اور بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کرے مزہ اس وقت آئے گا سر جب یہ ہماری اپنی زبان سے جاری ہوں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں نا، آپ دکان پہ جائیں، اسے پروڈکٹ لیں، پروڈکٹ وہ آپ کو دکھائے، آپ اسے ہاتھ بھی لگا لیں، سب کچھ مزہ جب آتا ہے جب آپ اسے گھر لے جاتے ہیں۔ دکان پہ جتنی دفعہ دیکھتے رہیں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہ لے کے آپ دیکھ لیجیے، تسلی نہیں، پیسے نہیں ہیں، نہیں ہے، پھر دے دے ادھر واپس دو، وہ لے کے رکھ لے گا۔ مزہ اس وقت آتا ہے جب بندہ گھر لے جائے۔ مزہ ان تسبیحات کا بھی اس وقت ہے جب میں اور آپ اپنی زبان سے دیوانگی کے ساتھ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض۔ تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دینا زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، لیکن یقین یعنی ابھی کوئی یاد ابھی سمجھ آتی ہے، ابھی بندے کے پاس موقع ہے، ابھی نہیں سمجھ آتی ہے، اور کل کو دہاڑے مار کے کہے گا ایک موقع مل جائے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش اس وقت ہم سوچ لیتے، اس وقت سمجھ جاتے تو آج آگ والوں میں سے حاضر نہ ہوتے۔ بہرحال جناب، ہمارے نزدیک جو بہرحال اس تقریباً پونے گھنٹے میں کور کرنا چاہ رہے ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں پونے گھنٹے کی موضوع لمبا ہے، اسے ہم نے ویسے یہاں پہ پتہ نہیں کہاں پہ 3 گھنٹے میں بھی کیا ہے، لیکن چاہیں گے کہ ابھی اس وقت بہرحال یہ زپ فولڈر میں یہ فائل بند ہو جائے، کوئی اور کام ذرا سا چل پڑے۔ سنت ابراہیمی علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں،
صحیح جی، یہ ہمارے پاس موضوع ہے جس کے اعتبار سے دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس تھے، لیکن کردار آپ دیکھیں گے کیا تھے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی ہمارے پاس ہے، لیکن بہرحال کرداروں کے اعتبار سے ہم خود بڑا پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح، یعنی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، ہے یہی، جیسے بالکل اسی طرح سمجھیے جو کوکنگ نہیں جانتے یا بالکل ہی انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے چائے کی ریشو پرپورشن پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، پتی وہی ہے سر، پتیلی وہی ہے، دودھ وہی ہے، پانی تھوڑا بہت جو ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے اور اسے پکانا ہے۔ ایک بندہ خود بناتا ہے، اپنی چائے بنائی ہوئی خود نہیں پی سکتا، کہتے ہیں نہیں یار بس رہنے دو۔ اور یہی اگر اماں جی نے بنا دیے گھر میں یا جن کے پاس بیگمات دستیاب ہیں الحمدللہ، تو وہ کہہ سکتے ہیں یار تمہارے ہاتھ کی چائے بات کیا، انگریڈینٹس تو وہی ہیں، وہی کچن تھا، وہی دودھ تھا، وہی چائے تھی، وہی پتی تھی، لیکن بالکل الگ۔ اور ایک ہم جیسے ناڑی کو پکڑا دی جائے تو سبحان اللہ، ہر چیز الحمدللہ پتیلی میں الگ الگ نظر آتی ہے، وہ پتی ادھر پڑی ہوتی ہے، دودھ ادھر پڑا ہوتا ہے، پانی بیچ میں سے نکل کے بندہ کہے بس کافی۔ تو مزہ کب آئے گا جب یہ ہماری عبادات ہمارے ان کرداروں کو کھڑی کر رہی ہوں گے، خاص طور پہ یہاں جب سنت ابراہیمی کی بات ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، یہ تو نام ہی بڑا خطرناک ہے سر، خطرناک سے مراد ہے ایسا محبت، ایسا جوش والا، ایسا جذبے والا کہ جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، کس کی بات کی ہے؟ ابراہیم وہ ابراہیم، وہ تو بڑا وفا باز ہے۔ کس کی بات کی؟ کون دے رہا ہے یہ گارنٹی؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کی عظمت کو محبت سے بیان کر رہے ہوں تو چار چاند لگ جاتے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کی بات نہیں کرنا، وہ تو اپنی ذات میں امت تھے، وہ اپنی یعنی جو کام ایک امت کرتی، ایک گروہ مل کے کرتے، کوئی جتھا کرتا، کوئی بہت سارے افراد مل کے کرتے، وہ تن تنہا کھڑے ہو کے ہمارے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا سر۔ ٹائٹل ملتے ہیں نا تو ٹائٹل کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں ایسے بڑا مزہ آتا ہے جب کسی کو کارڈ دے دینا، یار دیکھا یہ میرا کارڈ دیکھے گا نا تو الگ پتہ جائے گا میں چیز کیا ہوں، لیکن سرکار اس نے دھکے کتنے کھائے ان کا اس کارڈ پہ یہ سی او لکھوانے کے لیے، یہ وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ ابو الانبیاء، امام الناس، خلیل اللہ، یہ جو ٹائٹل آپ کو مل رہے ہیں یہ ایسے نہیں مل رہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ اے پلس گریڈ کے ساتھ، فرسٹ ٹاپ موسٹ 4 GPA کے ساتھ۔ ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ ایسے کھڑے ہوئے ہیں بالکل الگ پوزیشن لے کے اپنے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اب ہم تمہیں امامت کے درجے میں فائز کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرنی ہے تو نے بھائی، امام الناس، خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا معاذ اللہ کوئی کمزوری سے نہیں، کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 175 ایئرز، ان کی ٹوٹل جو لائف ہے نا حیات طیبہ 175 سال ہے۔ 175 سال میں آپ دیکھیں گے دڑکیاں ہی دڑکیاں آپ کے حضور، ہجرتیں ہیں، اسفار ہیں، آپ کے سفر یعنی بہت سارے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ قربانیاں، قربانی نہیں ہے، قربانیوں کے سمندر سے نکلے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، 6 انبیاء کو چھوڑ کے سب کے جد امجد ہیں۔ 1861 قبل مسیح میں آپ عراق کے شہر اور کوسا ایک گاؤں ہے اس جگہ پہ پیدا ہوئے، جسے عمومی طور پہ 2000 قبل مسیح کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ، آزر یا آزار کلدانی زبان میں بڑے پجاری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، بت فروش، باپ بت بناتا ہے، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام بت توڑتے ہیں۔ بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے والی چیزیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں، اب جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کیا تفصیل بھائی صاحب؟ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی؟ 114، 25 صورتوں میں ذکر ہے۔ ہاں بتائیے ذرا، لقمان نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، حکیم دانا شخص ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، مشرکین کو سیدھا کرنے کے لیے کہا بھائی لقمان لقمان کا نام لیتے رہتے ہو، ذرا لقمان کا کام دیکھو اور اپنا کام دیکھو۔ ایک دفعہ ذکر آیا تو لقمان کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا 25 مرتبہ، اور 25 صورتوں میں 69 ٹائمز
69 ہے، اور اس میں آپ انداز دیکھیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ بھائی نہ وہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ وہ مشرک ہیں۔ ایک بڑا معاملہ پیارا سا اور دیکھیں آپ، اتنی زبردست ڈائنامک پرسنالٹی ہے نا ابراہیم علیہ السلام، اتنا ورسٹائل ہے۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی پرسنالٹی ہوگی، ہر بندہ انہیں اون کرنے کے چکر میں۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سارے ہٹ جو ہمارے ہیں۔ اور رب کریم نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ آئیے سر، یہ ہمارے لیے بھی ایک ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، ہم امتی ہیں، تو امتی فالو نہیں کرے گا؟ یہاں چینل فالو کرنے کے چکر میں رہتے ہیں سارا دن، ایک ایک بات کے اوپر جی پلیز فالو کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا، سمجھ آتی ہے؟ تو یہاں پہ یہ نہیں چلے گا۔ کہا للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور اس میں کون ہے اوپر ٹاپ موسٹ؟ وہذا النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون؟ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے۔ ایکسٹراordinary پرسنالٹی کیسے ہے؟ درود ابراہیمی، سمجھ آتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا اب دعا کی گئی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کتنی؟ اب پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذات لائی ہے وہ کون سی لائی ہے؟ جو پیمانہ لائی ہے وہ کون سا ہے؟ جو سٹینڈرڈ ہے وہ کون سا ہے؟ اٹس مین جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹینڈرڈ آ رہا ہے وہ کوئی ایکسٹراordinary چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کرے کہ ہم اس عظمت، اس محبت، اس بڑائی اور ان کی بزرگی کو سمجھ سکیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اللہ مجھے وہ عمل بتا دے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، بڑی اچھی روایت ہے، اور دعائیہ کلمات ہیں، اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام 25 صورتوں میں 69 ٹائمز ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، صحیح؟ تو ابراہیم علیہ السلام بہت بہت پیارے پیارے سیغے، ابھی تو ابھی پورا کر ہی نہیں سکتے، ان کو کرنے بیٹھیں گے کام پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب تیرے رب نے کہا ابراہیم جھک جا، اسلم، یہ اسلم یسلم اسلامن جو ہم پڑھتے ہیں نا ریلیجن میں، کیا لکھتے ہیں بھائی؟ ایک دم شوکڈ ہوتے ہیں نا جب کوئی فارم بھر رہے ہوتے ہیں تو اگلے پوچھتے ہیں ریلیجن، تو ہم جلدی سے لکھتے ہیں اسلام۔ اس اسلام کا مطلب ٹو سبمٹ، ٹو سرنڈر، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، اپنی مرضی چھوڑ دینے کا نام ہے، سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے اسلام۔ اسلام کوئی ٹیریٹوریل یا جیوگرافیکل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جی آپ اس ٹیریٹری میں رہتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نہیں، یہ کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے تو مسلمان ہے۔ چائے کو چائے کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی وہ گرم ہوتی ہے، اگر چائے ٹھنڈی ہو تو معذرت کی بالکل صحیح آپ نے پکڑا، شربت، اچھا شربت گرم ہو تو شربت نہیں رہتا۔ مسلمان کے اندر سر تسلیم خم ہونا ہے، اگر وہ سر تسلیم خم نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، معذرت پھنس جائیں گے اندر، یہ کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں تو بھائی نہیں، پاکستان میں رہتا تو مسلمان ہے، اور اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر تو جنتی ہے، سبحان اللہ۔ من وہ بڑی پیاری روایت آئی جس میں فرمایا گیا کہ من بتا بھی عملہ لم یسری بھی نسب، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے گا، حسب نسب آگے نہیں لے کے جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ڈسکاؤنٹ دیجیے ہمیں، تھوڑا سا سائڈ سے ہی جنت میں جانے دیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پراپرٹی ہے، وہ کریکٹرسٹکس ہے، وہ جھکنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہے، ختم بات۔ میں وہ اسی لیے سمپلی آپ سے عرض کروں، چائے گرم ہے تو چائے ہے، شربت ٹھنڈا ہے تو شربت ہے، اس کے اندر وہ پراپرٹیز، وہ کریکٹرسٹک پائی جاتی۔ مسلمان کے اندر سارے تسلیم خام والی کریکٹرسٹک پراپرٹیز ہے تو مسلمان ہے، نہیں ہے تو سوری ٹو سے پھر نہیں بنے گا۔ تو اذ قال لہ ربہ اسلم، جب تیرے رب نے کہا ابراہیم جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے رک گیا۔ سر 22ویں گریڈ کا آفیسر اگر بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہو تو کیا خیال ہے نائب کا کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوگا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دڑکیاں لگوا دی ہیں
تو بعد میں آنے والا کوئی کہہ سکتا ہے جی ہمیں ذرا سا ڈسکاؤنٹ تو دیجیے، بچے چھوٹے ہیں، ہم 21ویں صدی میں ہیں، کیا کریں مجبوری ہے، نوکریاں بھی کرنی ہوں، کوئی مارجن نہیں مل سکتا سرکار معذرت کے ساتھ، صحیح ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہو گیا ایک انتہائی مختصر ابراہیم علیہ بہرحال یہ ابراہیم فلسطین میں، اب فلسطین کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیوں فلسطین کا نام نہیں، یقین کیجیے ساری چیزیں الگ مڑ جاتی ہیں۔ فلسطین ہولوکاسٹ پہ بات کرنا جرم ہے، اور بدبخت فلسطین جو انبیاء کا مرکز ہے اس کا کیا حشر کیا ہوا ہے، 35 کلومیٹر اس سے اوے اب الخلیل ایک گاؤں ہے، اس جگہ پہ آپ کا مدفون ہے، مسجد ابراہیم ہے، اور اس کے ساتھ اسحاق کا اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے ازواج کی بھی وہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، اور ابھی بہت سارا ان کا تعارف رہتا ہے۔ اینی ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس کے لیے دعا آپ سے عرض کی کہ اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ سنت ابراہیمی کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک واقعہ پڑا ہے۔ دیکھیں نا، جب کسی چیز کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے، میں اگر آپ سے ایسے الفاظ کہہ دوں اسکواش کھیلنا چاہتا ہوں تو کیا کروں بھائی، میں کس کو دیکھوں پہلے؟ ہاں، جہانگیر خان، جان شیر خان ذہن میں آ جائیں گے نا، جو لیجنڈز ہیں اس کے، اوئے ہوئے ہوئے زبردست چھائے ہوئے۔ ریورس سوئنگ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو مسکراہٹ بھی ساتھ آ رہی سر، وسیع پورا یاد آ گیا ہے، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، وقار وسیع پیچھے اور چلے جائیں جو ہمارے سینئر ہیں تو سرفراز، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کھانے پہ اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی، اوہ جی جی وہ خواجہ کوکب کو اٹھا لیں، یا وہ کیا کہتے ہیں زبیدہ آپا، یعنی آپ اس خواتین کی اگر نشست ہو تو میں سمجھ رہے ہیں نا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے آپٹیمم پوائنٹ پہ جاتے ہیں، تو مجھے قربانی کرنی ہے صحیح، تو میں کدھر جاؤں گا؟ آپٹیمم پوائنٹ پہ جاؤں گا، سنت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے ان کا ایک مختصر سا تعارف لیا ہے۔ البتہ یہ میری اور آپ کی قربانیوں میں جان پڑ جائے کیسے؟ دیکھیں، ادھر عید الاضحیٰ دی گئی ہے، اس سے پہلے کون سی عید الفطر دی گئی ہے، تو 1 مہینہ پہلے دوڑے لگوائی ہیں کہ نہیں لگوائی؟ یعنی دیکھیں ایک بات، ایک یہ ٹاپک ہے ڈیٹیل والا، لیکن میں اسے مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اسلامی تہوار اور ان کے مقاصد، اسلام رسمی طریقوں سے یادگار منانے کا قائل ہی کوئی نہیں سر۔ وہ کہتا ہے اس کے پیچھے جو واقعہ ہے، جو جذبہ کار فرمائے، جو روح اصل ہے، وہ نکال کے لے کے آؤ، تجدید ہوگی، تجدید عہد۔ لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے جی، آئی ڈی کارڈ ہو جاتا ہے، کیا کرتے؟ رینیو کرتے، تو ختم ہے، تو ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، رینیو کرنا پڑتا ہے۔ تجدید عہد ہوگا۔ فجر پڑھیے صبح، کب تک مسلمان ہے؟ ظہر تک صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ظہر پڑھیے تو ہاں دیکھیں، اب یہ مشکل کام ہے نا، بندہ کہہ تو دیا، پھنس گئے۔ فجر پڑھیے ظہر تک، ظہر پڑھیے تو سر عصر تک، عصر پڑھیے تو آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو جو بولے وہی پھنسے بھائی، جی جی مغرب تک، مغرب پڑھیے تو عشاء تک، اور عشاء پڑھ لیے 5 ایک دن میں پوری کر لیے تو اگلے دن پھر یار آج تو ماشاءاللہ اللہ کر کے تو آج مکمل کیے، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ سر ایسے ہی ہے، 50 سال پڑھتے رہے، اولڈ ایج بینیفٹ ہے، کب کہنا جی بار بار پیچھے اللہ کا نام لے، 50 سال سے لگے ہوئے، اب ذرا معافی دے، نہیں سر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، till your last moment، until unless یہ جسم اور یہ روح الگ نہ ہو جائیں، سر کوئی ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں، رینیو کرانا پڑے گا، اس بار حزب اللہ میں نام لکھوانا پڑے گا، حزب الشیطان میں لکھا پڑا ادھر کٹوا کے آنا پڑے گا ہر دفعہ، کو بھائی یہ کس نے لکھ دیا، خلو غلط لکھا ہے، ماٹو کاٹو اسے، ٹھیک ہے، حزب اللہ میں جا کے بار بار لکھوانا پڑے گا، سمجھ آ رہی ہے نا، رینیو کرانا پڑے گا۔ یہ جو تمہیں ہم جو دے رہے ہیں عید، ایک بات پنچ لائن اگر لینا چاہیں تو پلیز کائنڈلی، عید اس کی نہیں جس کے پاس جوتے نئے ہیں، کپڑے نئے ہیں، گھر میں کھانا پک گیا، خوشی میں نہیں، عید اس کی ہے جس نے رب راضی کی ہے، سمپل از دس۔ جتنی بہترین ڈش کھا لینا، یہ منہ سے گزرنی ہے، گلے سے اترنی ہے، پیٹ میں جانی ہے، اور سرکار 1.5 2 گھنٹے بعد تو ہم اپنی بدبو میں خود نہیں بیٹھ سکتے ہیں، برا نہ ہونا ہی ناراض بھی نہیں ہوئے گا، یہ ہے حقیقت۔ عید اس کی ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اسلام کہتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ یعنی وہ ایسا نہیں کہے گا کہ خوشی میں آ کے کپڑے پھاڑ دو، سرکار بس خوشی ہے تو خوشی میں خیر ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ادھر 10 دن پہلے ادھر 1 مہینہ عید الفطر میں دوڑایا جائے، ادھر ان 10 دنوں کو عید الاضحیٰ سے پہلے ہمارے پاس ذوالحجہ کے جو 10 دن آنے ہیں، او ہو اللہ اکبر، وہ کام کر سکے، وہ ایکسرسائز کر سکے، تاکہ مجھے کوئی سنت سے کوئی اس اصل کا ریپلیکا، یہی چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہے نا جی،
فرسٹ کاپی، یہاں زی کاپی نہیں دستیاب ہوتی سنت ابراہیمی کی. بڑے چوڑے ہو کے وہ ہم ٹی وی وغیرہ پہ سن سکتے ہیں. آج امت مسلمہ نے سنت ابراہیمی کو بڑے جوش و خروش سے منایا. جوش و خروش کروائیں تم سے سنت ابراہیمی والا کام، سوچ کے بھی زمین نکل جائے گی پاؤں کے نیچے سے. اس واقعے کو ہم نہیں پڑھ سکتے سر. سورہ صافات کا آیت نمبر 99 سے لے کے 110 تک ہے. ٹاپ موسٹ آپ کی قربانیاں. اس کے بعد کعبہ تعمیر کروایا، سب طرح سے چیک کر کے نا ابراہیم علیہ السلام فاتمون اب کا ہے. اور اس پہ باپ بیٹے نے جب کام کیا تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سر آپ کو راضی کرنا آسان کام کوئی نہیں. اللہ فضل فرمائے. دو کردار ملیں گے اسلامی تہوار اور ان کے مقاصد میں آپ کے سامنے بس صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں مختصراً کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سے پتہ چلے گا اطاعت الہی کس کو کہتے ہیں. یہ رب کو راضی کرنے کے لیے بندہ کیسے فینیٹک ہوگا، دیوانہ ہوگا، مجنون ہوگا. اس کو بری بات ہے سر، وہ بری بات ہے. اب یہ ہے نا کیا کہتے ہیں ماؤنٹین بائیسیکلنگ یا پھر اس پہ بائک پہ بھی رائڈ کرتے ہیں. وہ بھائی پہاڑ سے اترتے ہیں، اگلے چڑھتے بھی ہیں اسٹیپ پہاڑ پہ، اترتے بھی ہیں. جان اس نے کس کام پہ لگائی ہوئی. خیر کر گئے تو آپ دیکھے گا 4.9 ملین ویورز ملے تھے، نہ ملے تو فرشتے تو ملیں گے. کچھ نہیں وہ اس پہ ہے. وہ یہ اس وقت جو فلائنگ سوٹ پہن کے وہ پہاڑوں کے اوپر سے کود جاتے ہیں، بیٹ ٹائپ کا ہوتا ہے فلائنگ سوٹ، اور وہ پہن کے یہ جیپنیز اور چائنیز بڑی پریکٹس کر رہے تھے ہوا کے دوش پہ اڑ رہے. سبحان اللہ. پاکستان میں سلا ہو نا ان کا فلائنگ سوٹ تو پھر یہ دیکھیں تو راستے میں دھاگے اڑنے شروع ہو جائیں، پتہ لگ جائے کہ کیا ہوا. او بھائی اگلے باطل کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے حق پہ نہیں جان دی جا رہی. اس قربانی سے اطاعت الہی مقصود ہے. والدین کے نام سے قربانی ہو جائے، اطاعت والدین موجود ہے. ابا جی کہتے ہیں بیٹا تو نے میرے بھی قربانی کا ابا جی کہہ دیا نا پیچھے سر کھا جاتی یار، آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتی. کہہ دی سبحان اللہ. باپ کے نام کی قربانی کر دیں لیکن ابا جی سے سیدھے منہ بات نہیں کر پاتے. ابراہیم علیہ السلام سے کردار سے ہے کہ اطاعت الہی ان قربانیوں سے مقصود ہے. وہ ہو رہی ہیں اچیو یا نہیں ہو رہی؟ آؤٹ کم دیکھتے ہیں نا سر. یہ اے سی چلایا وہ کیوں جا ہوا آؤٹ کم آپ دیکھا نہیں یار 26 روپے ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ نہ کرے آپ اٹھا کے سب سے پہلے اس کو باہر پھینکیں گے، دیوار پہ لگائے کیوں ہے. ان قربانیوں سے اطاعت الہی نہیں اگر آ رہی اور والدین کی وہ فرما برداری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین وہ نہیں نصیب ہو رہی تو پھر فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یقین جانیے ہمارے نزدیک یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. مختصراً عرض کروں عشرہ ذی الحجہ کو فوکس کرنے دے. ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو گئے ہیں؟ جی چاند دیکھیں گے سر جی، چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کے کچھ پڑھنے کا حکم ہے؟ دعا کون یاد کرے گا؟ برا نہیں سمجھیے گا بات کو سمجھیے گا. کون یاد کرے؟ یہ سکھ نہیں یاد کرتے ہماری دعائیں، ہندو بھی نہیں کرتے، پارسی بھی نہیں کرتے. کس نے کرے؟ سنت کی دعائیں، مسنون دعائیں کس نے یاد کرنی؟ ہم نے یاد کیا، ہم تو نہیں کر پاتے. اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو تو اس کا مطلب دیکھو گے تو کیا؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی دعا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. آپ یقین کیجئے اگر آپ نے محبت سے یاد کر لی نا آپ تو ڈھونڈتے پھریں گے چاند ذرا نکلے تو صحیح. تو میں نے بھائی یہ کوشش کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ مسند احمد دارمی اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی روایت ہے، یہ تینوں جگہوں پہ نقل ہوئی، جامع ترمذی کی روایت میں نقل ہوئی ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چاند کی بات کر رہے ہیں نا، سورج دیکھ کر نکلنے کی دعا ہے بھائی، وہ تو ڈیلی کا کام ہے. مسلم کی روایت ہے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کے دن کے سورج کو ہم پر نکال دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہیں کیا. او بھائی جو وینٹیلیٹر میں پڑا ہوا ہے نا، یہ جسے جواب دے دیا ڈاکٹروں نے کہ جی آپ کے گردے بھی نہیں کام کرے اور ہارٹ بھی کام نہیں کرے اور دونوں مل گئے ہیں اور بس آپ کے پاس چانس کوئی نہیں بچا، وہ بندہ ذرا سا سورج ہے اللہ تیرا مہربانی کرم ہے. ہم پہ اصل میں روزانہ موج لگی ہوئی، بلکہ برا نہیں منائے گا سیٹرڈے سنڈے جب وہ نکلا ہوتا تو ہم اوپر پردہ ڈال کے کہتے ہیں یار یہ ادھر سے ٹھیک کرو نا ذرا سا، یہ روشنی آ رہی. سر یہ روشنی کسی کو نہیں آتی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج کے دن کے سورج کو ہم پر طلوع کیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہیں کر ڈالا. مسلم کی روایت ہے. تو بھائی چاند کی دعا سے انشاءاللہ انٹر ہوں گے. والفجر ولیال عشر یہ آیتیں بھی پڑھی گئی.
10 راتوں کی قسم، یہ سورہ فجر کی آیت ہے، اس سے جمہور مفسرین نے مراد لیا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن انتہائی امپورٹنٹ، حج جیسا عمل ملے گا، قربانی جیسی عید کا معاملہ آ جائے گا، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں رکھا گیا، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو ان حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے روایت جو اللہ کے رسول کریم کی آتی ہے صحیح بخاری کی روایت میں سے 969 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جی میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے تو میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جی، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اتنے زیادہ عزیز ہیں کہ کوئی اعمال اس کے ہم پلہ نہیں۔ اللہ کا واسطہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، میں ایسے جنرلی آج ایگزام کے ڈیز کیا ہوتے ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہم بچوں کو دیکھا نا، بابا میرے تو ایگزام ہے، بیٹا قرآن پڑھ، نہیں نہیں ایگزام چل رہے ہیں نا ان دنوں میں، تو سمجھ آ رہی ہے اتنے امپورٹنٹ ہے تو قرآن مجید ہی ترک ہو جاتا ہے، حالانکہ ویسے برا نہ منائے، ہاں نہیں قرآن پڑھ لیں اس کی برکت سے کام صحیح ہوں گے، ہم الٹا مطلب میرے ذہن میں 10 دن وہ ہوتے ہیں قیمتی، یہ والے 10 دن میں اس طرح انداز سے لوں کہ میرے لیے قیمتی ہیں، وہ معذرت کے ساتھ شاید نہیں، تو کہا گیا اتنے قیمتی ہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال جہاد فی سبیل اللہ جیسے والے عمل کے بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتے؟ فقالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، الا رجل خرج بنفسی و مالی فلم یرج ذالک من شیء، ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، دونوں اللہ کی راہ میں کھپا دیتا ہے، کچھ نہیں، فلم یرج ذالک، کوئی چیز نہیں چھوڑتا اور واپس آتا ہے، تو اس کا ہو سکتا ہے عمل ان دنوں سے اوپر نکل جائے ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تو ہم سمجھ رہے ہیں بھائی ان 10 دنوں کی اہمیت، اللہ کرے کہ ہمارے نزدیک ہو، آج کیا 29 ہے، مائٹ بھی پاسبل کہ شاید داخل بھی ہو جاؤ، ہم اندر بیٹھے پتہ ہی کوئی نہیں بات، ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہوا لیکن بس ٹھیک ہے بالکل لاسٹ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، 10 دن اگلے ہمارے پاس اتنے امپورٹنٹ آ رہے ہیں، ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے گا، صحابہ کرام کے پاس آپٹیمم پوائنٹ جو اعمال میں سے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جب بھی پوچھا ہے یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو کارنر کر دیا جائے، ہو بھائی ذکر اذکار اور یہ کسی جگہ کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس کرم اور فضل کو سمجھ سکیں، ایک ایگزامپل سے کوشش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ گیمز کھیلیں آپ ویڈیو گیمز، لیکن سمجھانے کے لیے صرف ایک بات عرض کروں، جب وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ بیچ میں کوئی پرس چانس اور آپ کو چانس یا کچھ اس طرح کے چانس مل رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور مل رہا ہوتا ہے کہ جس سے بندہ بہت خوش ہو رہا ہے، یہ مان لو یہ لائف مل گئی مجھے، یہ ہو گیا ہے نا، کھیلتے ہوئے گیم میں اس ٹریک پہ، اسی طرح آپ نوٹ فرمائیں اس لائف میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی شعبان بھیج دیتا ہے، کبھی رمضان بھیج دیتا ہے، کبھی شوال کے روزے رکھ دیجیے، کبھی محرم کے رکھ دی جاتی ہیں، کبھی ذوالقعدہ ذوالحجہ کے آ جاتے ہیں، مختلف انداز سے یار میرے بندو یہ جنت کے لیے جو کرنسی چاہیے نیکی وہ آج ادھر سے اکٹھی کر لو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، تو کوتاہی تو ہم سے ہو رہی ہے، ہمارے سامنے بھی چیزیں تو بکھری پڑی ہیں، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ قدردان اور خوب جانتا ہے تمہاری کیپیسٹی کتنی تھی اور تم نے کتنا کام کیا، اپنے فارمولے کے مطابق نہیں دے گا، تمہیں جج کرتے ہوئے دے گا، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سر یہ، اگر ایگزامینر کوئی پہلے فارمولہ اپنا سیٹ کر لے اس کے مطابق تو پھر نکل گئی آدھی کلاس، وہ دیکھ رہا تھا اس کی کیپیسٹی، اچھا اس نے تھوڑی سی کوئی اوکے یار خیر ہے جانے دو اسے جانے دو، یہ ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو یہ 10 دن، اس ایک اور روایت ہے اس میں فرمایا گیا کثرت کے ساتھ اس میں تکبیر تحلیل اور تحمید کی جائے، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کا اکثر ورد کیا جائے، اس میں ایک اور بات سمجھ لیجیے گا، عشرہ ذوالحجہ کو خاص کرنا چاہ رہے ہیں، ذکر الہی، اس میں نماز، قرآن، اس میں مسنون اذکار اور اسپیشلی تکبیرات، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے نا، وہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما و ابو ہریرہ یہ یخرجان الی السوق فی الایام العشر، ابو ہریرہ اور ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں بازاروں میں نکل جاتے اور بازار جا کے شاپنگ واپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، یخرجان الی السوق، کیوں؟
کہا یکبران، وہاں تکبیریں پڑھتے کھڑے ہو کے، دیکھتے نا لوگ غافل ہیں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، تو پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب لوگ دیکھے اسے، وہ یکبر الناس بتکبیرہما، ان کے ساتھ ان تکبیروں میں شامل ہو جاتے. تکبیرات. اور سر برا نہ منائیے، جب یہ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں نا، یا کھلے میدان میں جا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں، منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہوتا، ناراض نہیں ہو، برا نہیں بنائے گا، چھلے جھلائے ہاتھ اور ٹخنوں سے کپڑے نیچے لٹکے ہوئے. یہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ہوتی ہے بھائی؟ فجر ہوتی ہے عید والے دن؟ فجر ہوتی ہے سر؟ سبحان اللہ. ہم تو فجر چھوڑ کے بھی امام صاحب ہمیں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی کے بالوں کے برابر ان سبحان اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو ہے وہ گھر ڈال دے اور کمرے جیسے. سبحان اللہ. ان سے سر فجر تو پہلے پڑھوا لیں. تکبیرات نہیں نکل رہی ہوتی معذرت کا، اگر ہم صحیح نہج کے ساتھ تکبیرات پڑھ لیں نا تو سر تو خود ہل جائیں گے ہم تو. ہمیں تو خود یقین نہیں آگا یار یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، کیا ہو گیا، عجیب سا لگے گا. تکبیرات تکبیرات. ادھر حاجی کو ہم نے دیوانہ کیا، وہ تلبیہ پڑھتا پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہو یہ بھری ہوئی بس ہوتی ہے حج میں، ہو ٹاواں ٹاواں سر ادھر سے آواز آ جائے 25 لاکھ بندہ گیا، اگر یہ اس اسپرٹ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا، پل شل توڑ دے، بندے اڑا دے، عمارتیں گرا دے، سر کیا کریں، مرے مرے جاتے مرے مرے آتے ہیں الا ماشاء اللہ. نہیں یقین آئے گا نا، اگر زندگی رہی اور اگلے مہینے ملاقات ہوگی تو میں پوچھ لوں گا، اس دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس دفعہ یقین آ جائے گا. اول تو امام صاحب ہی نہیں چارج ہوتے، ہو بھی جائیں تو بیچارے جتنا زور لگا لے، اگلے کہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھا، ہم نے نہیں پڑھ کے دینی، کچھ بھی کر لے. تکبیرات نہیں منہ سے نکلتے. بھائی نہیں نکلیں گے تو کیسے؟ اچھا ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں، لائک مائنڈڈ بیٹھے ہیں شاید نہ نکل پائے، باہر جا کے کہاں سے نکلیں گے؟ یکبران وہ کہاں نکالتے تھے؟ یخرجان الی السوق فی الایام العشر، ان 10 دنوں بازاروں میں. آپ جا رہے ہیں اسے پریکٹس کر کے دیکھ رہے ہیں، نیچے کھڑے ہو کے آپ ذرا بینک کے نیچے کھڑے ہو کے ذرا آواز لگائیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگ یہ لگتا ہے پہلے شیر آج کل میں مسلمان ہوئے ہو بیٹا، ہے نا؟ صحیح ہے. حالانکہ سیم ایز اٹ، یقین کیجیے ایک بابا جی بھی گانا گاتے ہوئے جا رہے ہو نا روڈ پہ، تو اگلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپریشیٹ. زندہ دل آدمی ہے سر، بڑا زندہ دل آدمی ہے، بڑی مارے کھائی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ حرکتیں نہیں جوڑی. صحیح. یہ ایکسیپٹ کر لے گا آپ کی سوسائٹی اور معاشرہ، لیکن آپ اللہ کی حمد کے ترانے پڑے یہ ایکسیپٹ نہیں ہو. نہ ہمارے اندر جرت ہے، نہ اگلے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے جی، بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں 3 دفعہ تکبیرات اونچی پڑھنے، اور پھر جس دن آپ صبح نکل رہے ہوں گے نا، اس دن کائنڈلی مجھے ضرور یاد رکھے گا کہ میں نے کیا کہا تھا عثمان بھائی نے. آپ ٹل زور لگا لیں، آپ کے اپنے بچے نہیں پڑھ کے دیں گے، باقیوں تو دور کی بات ہے. سمجھ آ رہی نا؟ آرام آرام سے سادہ سا، ہاں یار وہ شاپر لے لی جوتے رکھنے کے لیے، ہاں یار وہ جانماز پکڑ لی ہے، ہاں نماز سبحان اللہ، یہ تیاری ہے سر. آج پہ بھی یہی کام چل رہے ہوتے ہیں. وہ رنگ ڈال دیا آپ نے جی، وہ دبا لیا، اچھا وہ سامان آ گیا جی، وہ اسی میں سارا آج نکل جاتا ہے پورے کا پورا. صحیح. جو اصل جو چیز ہے نا، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اصل میں ہر چیز کا آپ کو باڈی ملے گی، سول ملے گی. وہ باڈی ہمارے سامنے کہیں رہ جاتی ہے اسٹرکچر، اندر سول جو روح ہے اس کی وہ مر جاتی. رائٹ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاء اللہ. نوٹ فرمائیے گا، یہ جب جنگیں ونگیں ہوتی ہیں نا تو کیا چل رہا ہوتا ادھر؟ نعرہ تکبیر. یہ کیا ہوا اندر سے؟ خڑک. اس نے کہا نا اللہ اکبر، بندہ کہا مرو مار دو ختم، ایسی کی تیسی. کیوں؟ یہ سر یہ ایمان کو ٹھنڈا میٹھا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تلوار ویسے ہی گر جائے گی ہاتھ سے. معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے، یہ دیوانگی ہے سر، یہ ٹکرا دینے کا نام ہے. یہ ہلکا پھلکا کوئی نہیں. ہم وہ بوتل، میں نہیں کہتا بوتل پی بالکل بیکار تھی، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کروں وہ بوتل نہیں پیتی جس میں سے آواز رکھے شوں کر کے، ہاں اصلی والی ہے یہ، صحیح اندر آنتڑیں گلائے گی. چلو بھائی شاباش. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال تکبیرات گھر میں بھی اہتمام، باہر بھی اہتمام، بھرپور اہتمام. انٹل اینڈلیس لوگ ہمیں کہیں یار پاگل واگل لگتا ہے یہ سارا، بالکل ہی فارغ ہو گیا. ہاں
یہ ایسے ہی ہے، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ سورہ ہجر میں ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبخت کیا کہتے ہیں اگلے؟ کہتے ہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے، فینیٹک۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دین رکھا ہے، ہم رکھتے ہی نہیں سر، ہمارا کمپرومائزنگ ہے، وہ یہ برا منا جائے گا، ایسا میوزک چل رہا ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم اختو سنو ہم ابر کھاتا ہے وہ نہیں بھائی، اگر میوزک چل رہا ہے میں نہیں کمپرومائز کرا، میں اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا، کریں گے بس سے اتار دے بھائی تو ہمیں نہیں کریں گے، آپ کو ہمارا تو یہ بھائی اب بھانجی کی شادی آ گئی ہے، مجبوری ہے، کرنا تو پڑا ذرا، رب قربان ہو جاتا ہے بھانجی نہیں قربان ہوتی، دین قربان ہو جاتا ہے، بھانجی کی شادی ہے، مجبوری ہے، نہیں نہیں آپ داڑھی اور آپ کے پردے آپ ادھر آ جائیں کونے میں، ادھر بیٹھ جائیں، آپ لوگ تو چور ہیں نا، آپ ادھر کونے میں بیٹھے کھانا کھا کے جائیں گے، آپ لوگ دن دناتے پھرتے رہیں، آپ موج کریں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں سر۔ وہ بھی کہتا نہیں سر چھوڑنا پڑے گا۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کی گردن اڑائی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کی گردن اڑا دی ہے، انہیں شکر کریں ہمارے اس وقت تھے کوئی نہیں، ورنہ وہ صلہ رحمی بتاتے نہیں نہیں یہ بہت بری بات ہوتی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر سورہ نساء آیت نمبر 140 جا کے کھول لے، جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا تم اس جگہ پہ اپنی موجودگی نہیں دو گے، ورنہ تم ان کے مثل ہو۔ کیا کریں سر؟ اگر یہ شراب رکھ دیں تو پھر وہ کہیں جی اب وہ خاندان والے سے ناراض ہو رہے تھے، ہم نے کہا چلو 2 چسکی لے لیتے ہیں بس، زیادہ نہیں پئیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی جہاں خالق کی نافرمانی ہو جائے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ کرے کہ دین کی اسپرٹ کو سمجھ سکے۔ بار اسی طرح جی روزے کا اہتمام کرنا ہے، خاص طور پہ صیام یوم عرفہ۔ احتسب انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 749 جس میں فرمایا گیا یوم عرفہ کے ایک دن کے روزے سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے آنے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک دن کا روزہ، سر خدا کا واسطہ ہے، بندہ یقین کہ جب بیگم سے لڑ پڑے نا تو صبح ویسے ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کو کھا نہیں سکا، شام کو جب پہنچے تو کہتے ہیں روزہ ہی رکھ لیتا آج میں، تو پرپزلی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ سوچ کے کہ گناہ میرے اتنے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہی دھل سکتے ہیں۔ ابو امامہ نے پوچھا نا رضی اللہ عنہ، نسائی اور مستدرک کے حاکم کی روایت میں، کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں، دلنی علی عمل ادخلوا بہ الجنہ، جس کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ، اپنے اوپر روزے کو لازم ٹھہرا لے، میں اس کے مثل کوئی چیز نہیں پاتا۔ بہرحال یہ نفلی ہے، مستحب ہے، کوشش کیا جائے سر ہم اس کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور چیز ہے ہمارے سامنے، یہ یوم عرفہ کے حوالے سے بات ہے۔ قربانی کی نیت رکھنے والا عشرہ ذو الحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوائے، تو اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے، رائٹ، اگر قربانی کا ارادہ رکھے۔ اور ابو داؤد کی دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی رک جائے۔ کیوں؟ ایک اور معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حاجی سے تمہاری کیا ہو جائے، مشابہت ہو جائے، وہ ادھر ترانے اللہ کی حمد کے پڑھتا پھر رہا ہے، تو ادھر اللہ کی حمد کی تکبیریں پڑھ، وہ ادھر ناخن بال نہیں کٹوا سکتا تو ادھر نہیں کٹوائے گا، وہ ادھر دم شکر دے رہا تو ادھر قربانی کر، وہ ادھر اللہ کے لیے دیوانہ بن کے پھر رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ چیزیں چل رہی ہیں تو ادھر کام کرتا رہے۔ اللہ کا احسان ہے سر۔ عید کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کو راضی کیا، ٹھیک ہے نا جی، عید اس کی ہوگی۔ عید جوتے کپڑے نئے کی نہیں ہے سرکار، نیا ایسا نیا کپڑا بھی آپ کو تھوڑے دن بعد کیا لگتا ہے، اوئے ہوئے یار یہ والا اس دن صحیح نہیں لیا ہے نا، یہی ہے بندہ اصل جس چیز نے خوشی دینی ہے آ کے وہ اللہ کے ذکر نے دینی ہے۔ بہرحال ایک اور بات اس میں جی آخری نوٹ فرما لیجیے گا، غفلت سے بچیں گے، ان میں رمضان قیمتی ہے، اور رمضان میں کون سی جگہ قیمتی ہے؟ آخری عشرہ۔ پکے پکے بھی بیچارے آخری عشرے میں آ کے ڈھیر ہو جائے، وہ عید کی تیاری چل رہی تھی، کوئی ڈرائنگ روم کا سامان لینا تھا، فلانا ہونا تھا، اور برانڈز اوپننگ کب ہوتی ہیں؟ آخری عشرہ، پہلے چلے جائیں نا آپ، تو اگلے کیا کہتے ہیں سر ابھی تو دیکھا نا، آپ کو پتہ ہے یہ تو اصل ویرائٹی جو ہے نا وہ اس وقت آتی ہے جب آپ کا ایمان پیک پہ پہنچتا ہے، تو پھر آپ اس وقت آئیے، وہ تو اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایمان رکھ کے تو مل جائے گی نا وہ ویرائٹی، ہاں یہ مل جائے گی، آخری عشرے میں آ کے وہ لے جائے گی، بھاڑ میں جا سر ورائٹی شرائٹی، ہمیں ایمان بچانا مقصود ہے، وہاں پہ وہ 10 دن ضائع ہوتے ہیں اور یہ 10 دن کدھر ضائع ہو جاتے ہیں؟ منڈی میں، سبحان اللہ جی۔ اور خاص طور میں وہ بھائی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا تھوڑا بہت، وہ جب منڈی آنا جانا شروع کرتے ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ چل بھائی منڈی چلے، سر آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ تو جانور کا کان صرف ہلتے دیکھتے پہچانے کہتے ہیں، ہاں جی ہم اس کے ساتھ ہی اتنا رہتے ہیں، یعنی اس میں اتنی بدبو آنی شروع ہوئی اتنی جانور میں نہیں آتی، سارا دن منڈی آ رہے ہیں منڈی جا رہے ہیں، یہ دم ہلی ہے تو یہ ہوا ہے، کان ہلا تو یہ ہے، یہ سائی وال کا پیس ہے، یہ فلانے کا پیس ہے، بولا سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج منڈیوں کی نظر ہو جائے،
یہ ابھی بہت بڑا چیپٹر ہے جسے میں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا، ورنہ یقین کیجئے اس کے ہلکا سا بس نقشہ دے کے آگے چلنا ہے. قربانی کے جانور کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا انڈین ایکٹر ایکٹریسز کے نام پر نام ہے، گانے چل رہے ہیں. پتہ نہیں، میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں، شارع فیصل پہ سر قربانیاں کٹتی ہیں، خواتین بیل کے ساتھ جا کے تصویریں کھنچوا رہی تھی. وہ بیل بدبخت بیچارہ، وہ بیچارہ شرما کے دور ہو رہا تھا کہ میرے جاتے جاتے میری عاقبت کیوں خراب کرتے ہو. صحیح. یہ ہمارے یہ اب اسی لیے میں آپ سے عرض کروں، ایک ہوتا ہے 360 کا اسلام، 180 ڈگری والا اسلام ہے سر، ایسٹ اینڈ ویسٹ. یہ ہم سنت ابراہیمی کے طور پہ پیش کرنے جائیں گے یہ قربانی. حیرت ہوتی، مسجد کے دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہوئی ہے، جانور بیٹھا ہوا ہے، وہ تخت پوش بچھے ہوئے ہیں، وہ کارپیٹ لگے ہوئے ہیں، گو تکیے لگے ہوئے ہیں، چائے کے دور چل رہے ہیں، خواتین تک باہر بیٹھی ہیں، گھر کی سر، عام کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جانور کو دیکھ رہے ہیں، جانور ان کو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا نا کون ان میں سے اشرف المخلوق ہے، کوئی نہیں پتہ چل رہا. اذان ہو گئی، جانور کہہ رہا ہے بھائی تو جا، نماز تو نے پڑھنی ہے بھائی، میں نے تو ذبح ہونا ہے، یا ایسا کر تو ذبح ہو جا تو میں اندر جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ ہمارے لیولز ہیں. نماز ختم، پردہ ختم، یہ جو بیگمات بھاگ رہی ہیں، میری قربانی کی ہے آپ نے، میری اسی کو قربان کر دے. او بھائی، پردہ اس کا نہیں، نماز اس کی نہیں، ناخن اس کے نہیں سیٹ ہو سکے، چیزیں اس کی نہیں سیٹ ہو سکی، لیکن قربانی ہو جائے. قربانیوں کو سر ہم نے تماشا بنا لیا ہوگا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ان قربانیوں میں سے نہ گوشت ہمارے پاس آتا ہے، نہ خون ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس جو آتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. تقوی کو تو ہم سر دفن کر دیتے ہیں. تقوی کا تو اچھا، میں کہہ رہا ہوں کتنا بڑا ظلم ہے کہ انڈین ایکٹر ایکٹریسز کے نام پہ رکھے ہوتے ہیں. خواتین منڈیوں میں اتری ہوتی ہیں، پیچھے سورہ صافات ہے، کیا اس مقام کو پڑھیں اور کیا اپنی قربانیاں دیکھیں. آپ کو میں اگر کہوں کہ بھائی یہ موبائل کے اگینسٹ مجھے موبائل لا دیں، اور کوئی مجھے لا کے یہ پانی کا گلاس پکڑا دے، تو میں کیا کہوں گا؟ یار میں نے آپ سے موبائل مانگے، ذرا میچ کرے نا، اس سے کوئی ملتی جلتی. وہ پھر اس طرح کا کوئی جگ لا دے، کوئی کرسی لا دے، کہ بھائی موبائل مانگا. او بھائی وہاں سنت ابراہیمی رکھی ہے، تم اس جیسی کوئی چیز تو لا کے دو نا. اس اوریجنل کا کوئی ریپلیکا لا کے دو، کوئی بی کلاس لا کے دو، زی کلاس لا دو. ہم تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں سر. قربانی گھومتی ہے محبت کے گرد. اگر محبت نہیں ہے تو نیری کانٹ چھانٹ ہے. دیکھیں نا سر، قربانی والے پروسیس سے ہم سے ہر بندہ واقف ہے. یہ سانس بھی، ہر سانس ایک مرتی ہے تو نئی سانس آتی ہے. یہ ایک باڈی سیل مرتا ہے تو نیا جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ میرے ہاتھ پہ مارے، میں ہٹا لوں گا، لیکن آپ میرے چہرے پہ ماریں گے تو کیا کروں گا؟ میں جلدی سے ہاتھ آگے کر دوں گا. مجھے ہاتھ پیارے نہیں، پیارے تو ہیں، لیکن چہرہ زیادہ پیارا ہے. بیوی بھی پیاری ہے، بچہ بھی پیارا ہے، باپ بھی پیارا ہے، قوم بھی پیاری ہے، جان بھی پیاری ہے، سب پیاری ہے. لیکن کیا کریں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب تو بہت پیارا ہے نا، تو پھر ساری کی ساری چیزیں ان پہ قربان ہیں. پوری پیچھے تو ایسی لمبی تفصیل ہے کہ اللہ کرے ہم اس کے لیے بیٹھے تھے 3 گھنٹے بیٹھے، 4 گھنٹے بیٹھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ایکسپلور کرنے جا رہے. یہ وہ کھیل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اگر رب کریم اتنی جگہ اپنی کتاب میں ان کو دے دیتا ہے تو پھر ہم کیا بتائیں اس کے بعد. کا ٹاپ موسٹ تو ہے جر صافات میں مقام. اس کی صرف ایک ہی آیت کو چھیڑ سکتے ہیں جہاں پہ فرمایا گیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا، ابھی تعارف پورا نہیں کر سکے، لیکن حاجرہ سلام علیہ کے بطن سے آپ کو ملے ہیں اسماعیل علیہ السلام. 136 برس کی ان کی عمر ہے، 88 برس تک کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کوئی نہیں. او بھائی یہ صرف ایک رب حب لی من الصالحین، اس پہ بیٹھے نا ہمارے گھروں کے مسئلے مسائل حل ہو جائے. کیا اولاد کوئی نہیں، مانگی کس سے؟ رب سے. لوگ تانے نہیں رہے بڑا تو ابو الانبیاء امام الناس اور خلیل اللہ بنا پڑتا، تیرے گھر تو اولاد کوئی نہیں. کہا کوئی گلا کوئی نہیں رب سے. 88 برس، 175 years ٹوٹل ایج ہے، and half has gone. تو انہیں کوئی پریشانی کوئی نہیں، کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں. مرضی ہے رب دے نہ دے نہ دے. عائشہ کون ہے؟ بہترین کردار ہیں، جن کے کردار کو اللہ رب العزت نے واضح کیا، جن کے کردار کو ان کے گھر اولاد ہے نہیں. سورہ شورى آیت نمبر 49 یا 51 ہے، جس میں فرمایا اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے. کسی کی مجال ہے کوئی آگے کہے گا جی ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ہمارے یہاں پاس سنا کرے بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال. سبحان اللہ. اور بابا شاہ کمال کا اپنا کوئی نہیں تھا بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر ہمیں عجیب ہے، عجیب. میں وہی آپ سے کہوں، ایک ایک آیت میں پورے ہماری جو یہ تھاٹ پروسیس ہے نا چینج کر کے رکھا. اس لیے تو ڈر کے ہمارے کتاب اللہ نہیں کھولتے کہ ایسے ہی نہ بالکل ہدایت ہی مل جائے. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم.
فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ہم نے ایک خواب دکھایا کہ ابراہیم یہ بچہ چاہیے، 13 سال کا تیار بالکل کڑیل جوان بچہ کر کے، 13 سال اصل میں دہی لا کے ہمارے والے پہ نا ایزیوم کیجیے گا، ہمارا تو بیچارہ چوچا کب تک رہتا ہے جی، 40 سال تک نہ نکاح ہوتا ہے اس کا نہ وہ بچپنے سے نکلتا ہے، سبحان اللہ، صحیح، یہ 13 سال کا دہی وہ باپ کے برابر برابر ہوا نا، تو اب ہاتھ رکھے گا یہ چاہیے، خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، خواب نہیں دکھایا جا رہا، وہ تو خود بھی نبی بننے انہوں نے آگے، کیا پیار، اور پھر کس کی کہاں پرورش ہو رہی ہے؟ اما ہاجرہ کے پاس، کنڈر گارڈن میں نہیں ہو رہی، سر سوری معذرت کے ساتھ، میڈ نہیں پڑھا رہی، آ کے اسکول سے نہیں اٹھے، معذرت کے ساتھ کہاں پہ یہ ہے وہ کوالٹی مائیں ہیں، تو ایسے بندے آ رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا نا آپ وہ کر ڈالیے، اتنے آپ گھر جائیں ابھی جائیں اور جا کے بچے کو سے پیار سے کہنا بیٹا پانی پلا دو، تو بتا آگے سے بابا باہر جانے لگا تھا نا اس کو کہہ دینا، وہ بندہ کہتا تھف ہے یار ان سے پانی مانگنا بھی فضول ہے، اتنے پیار سے تو ہمارے بچے قربانی کا جانور نہیں لینے جاتے جتنے پیار سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کھڑے، جی ابا جی حاضر ہوں میں جی، ابا جی نہیں منہ سے نکلتا، ایک تو ہماری تو مصیبت ہی الگ بنے، ابا یار دو کردار ہے، پر اچھا بھائی پتہ ہے ابا سگریٹ پینے کے لیے باپ سے ماچس مانگ رہا، ابا کیا بات ہے جی، فرینڈلی پیرنٹس تو پھر ایسے ہی موج کریں، پھر فرینڈلی پیرنٹس کی تو پھر یہی ملے گا سرکار، فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے، سبحان، فلما اسلم وتلہ للجبین، پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا، ایکچول ترجمہ یہی ہے، اسلمہ کا مطلب ہے جو پاس جب دونوں جھک گئے، لیکن پیچھے کیا قیامت برپا ہوئی ہے، ایک ذبح کرنے کے لیے اور ایک ذبح ہونے، اور what kind of a relation they have، یہ اصل یہ مسئلہ، باقی کوئی نہیں ہے، آگے کسائی نہیں کرتا، یہاں پہ کون ہے، باپ ہے تو بیٹا ہے، اور کہا ماتھے کے بل لٹا دیا، آنکھیں نہ ملے کہیں ایسا نہ ادھر رکھیں، اور وہ کہا ابا جی، تو وہ ہوئے چھوڑ دو اللہ معافی دے دے، اللہ نہیں کر سکتا، تو مجھے کوئی اور آلٹرنیٹ دے، نہیں سبحان اللہ، یہ نیچے آنکھوں پہ پٹی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے پکارا، ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑا پیارا پیارے اسلوب ہے سر، ابھی ہم ان کو بالکل ڈیٹیل نہیں چیک کر سیٹ، بڑے پیارے پیارے اسلوب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ہمارے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا، اوے ابھی تو ہم نے تجھے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، پتہ نہیں ہے ڈائریکٹ حکم دیتے تو کیا کرتا، یہ تو تجھے خواب دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ان كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین، اللہ رب العزت اس کے حوالے سے فرماتے ہیں ابراہیم پرچہ تو اتنا سخت تھا، پوری کائنات میں کسی کی ہمت ہی کوئی نہیں اس کو کھولے گا، یہ کھلنا ہی صرف آپ کے نام پہ، ان هذا لهو البلاء المبین، اس بات کو اگر کبھی آپ سمجھنا چاہیں نا تو یقین جانیے، ایگزامینیشن ہال کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کا معاملہ لے کے آئیں جہاں پہ پتہ ہے کیا پوزیشن ہے، ٹیچر آتا ہے نوکر سیدھے ہو کے بیٹھ جائے، یہ پیپر پہلے بہت بندہ ہوگا تو فیل تو پکا ہی ہوگا، پہلے ہی سر نے بتا دیا پیپر سخت ہے، ہم تو اس امید سے آئے تھے کہ پیپر آسان ہوگا، جب ایگزامینر یہ کہے پیپر سخت ہے تو کتنا سخت ہوگا، ان هذا لهو البلاء المبین، تو ہم نے اس وقت کہا کہ یہ پرچہ بڑا ہی سخت ہے، کہا وفدیناہ بذبح عظیم، تو فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا، جبرائیل امین علیہ السلام کو دوڑایا گیا، مینڈا لے کے جاؤ، اس ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا مڑ کے دیکھوں بھائی ابھی تک آئے نہیں، جبرائیل کدھر رہ گئے، نہ خون والی چوری لے کے پھر ہی نہ چلے ہی نہ، چلو بھائی خیر ہے، نہ سرکار آپ نے پھیر بھار جلدی سے ذبح کر دیا، کہا اللہ راضی ہو، بیٹا کہتا ہے اللہ راضی ہو، باپ کہتا ہے اللہ راضی ہو، سر قربانیوں کے بعد ہمارے گھروں کی یہ اشر ہوتا ہے، خدا کا نام لے، ایک ذبیحہ رکھا گیا، وہ اپنے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے واللہ، کیونکہ جب خون تو لگا ہے نا، چھینٹے اڑے ہیں، ابراہیم اتنے ٹائم ڈیوریشن میں کیا سمجھ چکے ہیں، بیٹا گیا چلا جائے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، میں تو، لیکن سر یہ بھی بات سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہنے کی، کلیجہ باہر آ جاتا ہے، پٹی جو اتار کے دیکھا اور ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ نے مینڈا رکھنا ہے، فور اے ٹائم بینگ آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ اسماعیل علیہ السلام پر چھری چل گئی ہے، آئیں جی جی قربانی کس کس نے کرنی ہے، آ جائے بھائی، مر جائیں گے سر ہم ریزائن کر دیں گے دین میں سے، ہم مر کے بھی نہیں کر سکتے، ہم دین چھوڑ دیں گے، ہم نہیں چاہیے جی ہمیں، خیر سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنو، آؤ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کیا،
چلے ذرا چھوڑ دیجیے یہ بھی دور کی بات، صرف گھر جا کے بندہ ایسے کہ بیٹا لیٹ ذرا، میں نے اماں پاگل ہو گیا، اس کو لے جائے، کیا ہو گیا اس کو، دیکھے یہ رکھے نا کہ میں صرف اس کو میں ریپلیکا چاہ رہا ہوں، ہاں صحیح ہے، اگلے بھی کہیں گے پاگل ہو گئے بھائی سٹھیا گئے یہ ہے، نہیں ہے نا سر، نہیں ہے، کس کو کیا قربانی کر رہے ہیں، قربانی تھوڑی ہے، ہم ڈرامے بازی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، لبرل ہمیں جوتا مارتا تو پھر وہ غلط نہیں مارتا کبھی، وہ کہتے ہیں یار کون سی قربانی نا، فیئر ڈیلنگ ہے نا، تمہارے عبادات ہے نا، تمہارے معاملات ہے نا، تمہاری کچھ جسٹ ہے، وہ کیا چیز ہے جس پہ تم آگے قربانی کرتے ہو اتنے پیسے دے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا جوتا مارنا ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھیجا گیا ہے ذبیحہ کو، آپ نے دیکھا ہے اسماعیل علیہ السلام ادھر کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور جو یہ مینڈا اللہ تیری مہربانی تو نے بیٹا بخش دی ہے اور یہ مینڈا رکھوا دیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں ابراہیم ہم نے اس کو بطور سنت جاری کر دیا، ابراہیم اور اسماعیل تم نے جو کام کیا نا بس، ہم نے ایک تو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ایمان والوں کا کام یہ کریں گے، عمدہ طریقے سے کام اس کو بطور سنت جاری کر دیں گے، رہتی دنیا تک لوگ جانور ذبح کریں گے اور ہمیں اسماعیل علیہ السلام لیٹے نظر آئیں گے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ویل ڈن، زبردست، بہترین، اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ابراہیم میچ لیس، یہ فعل تعجب ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے ہیں، سلام علی ابراہیم نہیں آیا، ٹھیک ہے چیک کر لیجئے گا جی ادھر، ابراہیم یہاں سوئی اس کے نیچے کیا کہتے ہیں چھری کے نیچے کون لیٹا ہے بھائی، سلام علی اسماعیل نہیں آیا، آنا تو ان کو کریڈٹ تو ان کو جا رہا ہے نا بھائی جو جان دے رہا ہے، اوپر پھیرنے والے کا کیا مسئلہ ہے، ٹھک کر کے پھیر دے گا، کہا نہیں، سلام علی ابراہیم، اپنی جان دینے سے زیادہ اپنے بچوں کی جان لینا مصیبت ہے، سرکم پہ دیکھا کریں خطروں پہ، وہ بندے بے ہوش ہو جاتا، باپ نے دیکھا بیٹے کا خون، وہ بیٹے کو سنبھالے باپ کو سنبھالے یار، باپ بے ہوش ہوا پڑا، اسی لیے دوسری بات سمجھے گا، یہ جو قربانی جب ہوتی ہے نا اللہ کرے خود کرے یا اس پروسیس میں موجود رہے، نہیں سر نہیں میں قربانی نہیں دیکھ سکتا میں بے ہوش ہو جائے، تو بدبخت تو اگر آج بے ہوش ہو جائے تو کافر سے خاک لڑے گا، یہ ہمارے انداز ہیں، قربانی کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں بار بار عرض کروں اگر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، اگر گھر ٹھیک نہیں ہوا، میں ٹھیک نہیں ہوا، معاملات ویسے نہیں جڑے، اطاعت الہی نہیں ملی، والدین اور یہ بچوں کا معاملہ صحیح نہیں ہوا، تو قربانی تھوڑی ہے سر، جیسے عام دنوں میں گوشت کھاتے تھے ایسے ہی گوشت کھایا ہے، اس کے علاوہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت خاص سے اصل جذبے کے ساتھ دے، زندگی کبھی رہی تو اسے آپ ڈیٹیل بیٹھے 3 گھنٹے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے ایک ایک چیز کو ایمانی اعتبار سے انجوائے کرے کہ وہ یہ بات ہمارا رب کا یہ بات آئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ تھا، یہاں پہ یہ چیزیں بہت ساری چیزیں بھی اسکپ ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ، رائٹ، اصل اسپرٹ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کیفیت تیری ہو تو کوئی بات بنتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں صدق دل سے اپنی بارگاہ میں وہ قربانی کرنے کی توفیق دے جو ہمارے اسلاف کے پاس تھی، جو انبیاء کرام کے پاس، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس تھی، کہیں صبح فجر کی نماز ہے سر اس کو پکڑنا ہے، کہیں نمازیں ہیں اس کو پکڑنا ہے، کہیں نظر کو جھکانا ہے، کہیں اس موبائل نیٹ سے بچ رہے، ہمارے لیے تو بڑے مسئلے نا، قربان کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، اس دنیا کو کرنا اور آخرت کو پانا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، سر کچھ چھوڑنا پڑے گا، نو پن نو گیٹ، یو کانٹ اچیو اینی تھنگ اف یو کانٹ لوز، کوئی چیز چھوڑنی پڑے گی کوئی پانی پڑے گی، کوئی جب تک چھوڑیں گے نہیں بات بنیں گے، یہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، آخرت کو تب جا کے ملے گی، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔